السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ پوری دنیا میں اپنے دشمن بنانے کی طرف راغب ہے۔ امریکہ نے حال ہی میں روس اور یوکرین کی جنگ میں روس پر بے تمام پابندیاں لگائی ہیں۔ وہیں پر چائنا اس وقت دنیا میں ایکٹیو ہو گیا ہے۔ کیونکہ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ چائنیز وزیر داخلہ نے پاکستانی وفد میں ہونے والی OIC کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے اس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ چین اور پوری اسلامی دنیا مل کر ایک نیا ورلڈ آرڈر لائیں گے۔ چائنا نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں مسلمانوں کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے اور اب ساتھ ہی چائنا نے اپنا ایک اور پتا کھیل دیا ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے اچانک ہی کابل کا دورہ کیا۔ چائنا کے وزیر خارجہ کے دورے میں شامل نہیں تھا، لیکن چائنا کے وزیر خارجہ نے اچانک ہی افغانستان کا دورہ کیا۔ افغانستان کے دورے میں چائنیز وزیر خارجہ نے طالبان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ دورے کے ایک ہفتے بعد چائنا میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغانستان کی مالی حالت گفتگو کی جانی ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان اور چائنا دونوں شریک ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے تقریباً $6 ارب جو اس نے منجمد کر رکھے تھے افغانستان کو واپس نہیں کیے، جس سے افغانستان کے حالات بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ مہنگائی بڑھ چکی ہے، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچ رہے ہیں۔ امریکہ نے وہ پیسے 9/11 میں مرنے والے اپنے شہریوں کو دے دیے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے۔ چائنا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور طالبان کی مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کو اس وقت دنیا میں کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود چائنا نے اس کی مالی امداد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کو مالی امداد دی جائے گی اور اس کے علاوہ افغانستان کو CPEC میں بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ ایک منصوبہ ہے۔ CPEC گوادر سے شروع ہو کر چائنا کے شہر تک جاتا ہے۔ یہ دو سڑکیں نکلیں گی، ایک پاکستان سے ہوتی ہوئی چائنا جائے گی، دوسری سڑک افغانستان سے افغانستان جائے گی اور افغانستان سے تاجکستان تک جائے گی، وہاں سے مل جائے گی۔ سڑک دوبارہ تاجکستان، رشیا اور مغربی منگولیا سے ہوتی ہوئی واپس چائنا میں پہنچ جائے گی۔ اس سے چائنا کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس وقت جبکہ پوری دنیا میں امریکی اپنی سپر پاورز کو گنوا رہے ہیں، جب UAE کے بادشاہوں نے جو بائیڈن کا فون اٹھانے سے انکار کر دیا ہے، برطانیہ کے وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب بھی ناکام رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے پوری کوشش کی ہے کہ کس طرح وہ سعودی عرب کو قائل کر سکیں کہ تیل کی پیداوار بڑھائیں۔ اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ روس اور افغانستان کی جنگ میں امریکہ نے روس پر بہت ساری پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن روس نے اپنی مدد کے لیے چائنا کو بلا لیا ہے۔ تک کہ روس نے یوان میں تیل کی فروخت کا اعلان کر دیا ہے اور پوری دنیا کو کہا ہے کہ روس کو ادائیگی یوان میں کرے۔ روس اور چائنا اس وقت مل کر ایک نیو ورلڈ آرڈر بنانے کے قریب ہیں۔ ایک نیا مالیاتی نظام بھی بنا رہے ہیں جس میں بہت سے ملکوں کو شامل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی OIC کانفرنس میں چینی وزیر کا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مسلم بلاک کو اب امریکہ سے دور کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنی بے جا کی وجہ سے عربوں سے دور ہو رہا ہے۔ کسی دور میں جیسا کہ شاہ فہد کرتے تھے کے بعد سعودی عرب کو امریکہ کی حفاظت چاہیے، حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب امریکہ سے ناراض ہیں۔ امریکہ ان کی حوثی باغیوں کے خلاف لڑائی میں مدد نہیں کر رہا اور نہ ہی حوثی باغیوں پر زیادہ پابندیاں لگا رہا ہے۔ چائنا اس دور میں سعودی عرب کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہے، سعودی عرب کو لیٹسٹ اسلحہ فراہم کیا ہے جس سے وہ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ جیت سکے۔ اسی طرح UAE کو بھی اس نے بہت مقدار میں اسلحہ دے رہا ہے۔ چائنا اب ایسا ایک ملک بن گیا ہے، اگر کسی کو اسلحہ چاہیے تو وہ چائنا سے لے، اگر کسی کو روٹی چاہیے تو وہ بھی چائنا سے لے، اگر کسی کو مالی امداد چاہیے تو وہ بھی چائنا سے لے۔ پاکستان نے چائنا سے $1 ارب لیا تھا، اس کے بعد یہ بڑھ کر $3 ارب ہو گیا ہے، لیکن چائنا نے ابھی تک پاکستان سے پیسے نہیں مانگے، پاکستان کو مزید پیسوں کی آفر کی ہے۔ یہ دورے کے بعد چائنیز وزیر داخلہ نے بھارت کا دورہ کرنا ہے۔ بھارت اور چائنا کے درمیان تعلقات پہلے سے نہیں ہیں۔ دونوں فوجیں سرحد پر حالت جنگ میں ہیں۔ چائنا کو ڈر ہے
इंडिया पर किसी वक्त भी हमला कर सकता है और इंडिया को ये डर है कि चाइना उस पर किसी वक्त भी हमला कर सकता है। दोनों ममालिक के वफूद के सिलसिले में होने वाली मुलाकात नाकाम रही, जिसके बाद दोनों के वज़ीर ख़ारजा मिल रहे हैं। चाइना ने इस नाकामी के बावजूद इंडिया से जंग लड़ने की बजाय मुज़ाकरात के हल पर ही जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा है मुलाकातें जारी रखेंगे, शायद कोई हल निकल आए। इसी तरह ये भी बता दिया है कि अगर उसने चाइना के खिलाफ जंग लड़ाई तो वो अमेरिका उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। यूक्रेन की जंग में पहले अमेरिका यूक्रेन की मदद का ऐलान करता रहा। जैसे ही जंग शुरू हुई ने यूक्रेन की मदद करने से इनकार कर दिया और यूक्रेन फंस गया। अब रशिया यूक्रेन की तसल्ली के साथ तबाही कर रहा है। वो कोई जल्दी नहीं है, वो आस्ता अपना काम कर रहा है और एक के बाद एक शहर फतह कर रहा है के सदर हर रोज़ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से मदद की दरख्वास्त करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के काम पर जूं तक नहीं रेंगती। जैसा कि हालात नज़र आ रहे हैं, अमेरिका और भारत में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। अमेरिका ने भारत को क्वाड में शामिल कर रखा है। मुल्क होने की वजह से बहुत से दूसरे मुल्क भारत की बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों जापान के वज़ीर आज़म ने मौके दौरा इंडिया के मौके पर लाखों इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। जवाब में इंडिया जापान को सुपरसोनिक मिसाइल का तोहफा देगा, जिससे वो चाइना से अपनी हिफाजत करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में गाड़ियाँ बनाने का एक नई फैक्ट्री शुरू करने का ऐलान किया है। अलावा और भी कई मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। किसी भी वक्त इंडिया के साथ जंग शुरू कर सकता है, जिससे इंडिया को बहुत नुकसान होगा, साथ इनकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। फिर भी मुल्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चाइना ने इस मौके से फ़ायदा उठाकर इंडिया के गिर्द एक जाल बुन दिया है। चाइना इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के कई मंसूबों में शिरकत दारी कर रहा है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा और श्रीलंका में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। श्रीलंका के शहर की एक बंदरगाह तो चाइना ने 99 साल के लीज पर हासिल कर ली है, जिससे भारत बिल्कुल नज़दीक है कि भारत पर जंग की सूरत में किसी सूरत भी उसके जनूब की तरफ से हमला कर सकता है। भारत के मशरक में उसने बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा ली है और वो बांग्लादेश में सबसे बड़ा पुल बना रहा है कि अब भारत चारों तरफ से फंस चुका है। जब चाहे भारत पर हमला कर दे, बैंड से बैंड बजा देगा। अमेरिका किसी सूरत भी इंडिया की मदद नहीं कर सकता है। अमेरिकन नेवी को जितना वक्त यहाँ पहुँचने पर लगेगा, इससे थोड़े वक्त में चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया की ईंट से ईंट बजा देंगे। चूँकि चाइना अफगानिस्तान की भी मदद कर रहा है और चाइना चाहता है अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के अड्डे ख़त्म हो जाए, चाइना को सबसे ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। में जारी फसादात में अफगानिस्तान रिपब्लिक पार्टी इस वक्त सबसे अहम के मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाके करवाती है। का बेस कैंप अफगानिस्तान में है। अगर अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम आ जाएगा तो तालिबान इन गैर मुल्की नासर के खिलाफ सुकून से ऑपरेशन कर सकेंगे और ख़तरात को कम करेंगे। चाइना चाहता है कि जंगी हिकमत अमली की बजाय मिलजुल कर मसाइल को हल किया जाए। एक अच्छी बात है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।